आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जिन चीज़ों से मसलहतन और मंतिक की बुनियाद के ऊपर इख्तलाफ किया जाता था या जिस पे खामोशी इख्तियार की जाती थी, अब उस पर बातें ज़्यादा होना शुरू हुई हैं। और आज के इस वीलॉग के अंदर बताया जाएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से जालिन हुई है, पैचअप कैसे हुआ है। खान साहब ने जेल से पैगाम दिया कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा और अमन अमान का क़याम हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी में बड़ी कमी आई। खान साहब ने जेल से ये पैगाम दिया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इदारों को मजबूत किया, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद पूरे मुल्क में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आई है। हमने खित्ते में अमन कायम करने की खातिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मुखालिफ जो अशरफ गनी हुकूमत थी उसके साथ भी बातचीत की, उनको पाकिस्तान आने की भी दावत दी और क़याम अमन के लिए खुद भी हमने अफगानिस्तान का दौरा किया। अब इस पे खान साहब ने एक चार्जशीट भी दी है और इसके अंदर खान साहब ने उसका हल भी बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर का शदीद खदशा था, जिसे निहायत हिकमत से हैंडल किया। अफगानिस्तान में नई टेक्टफुली हुकूमत कायम होने के बाद उस हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम करने में उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद का कलीदी किरदार था और खित्ते के हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरी हुकूमत की जानिब से यह फैसला किया गया कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को तब्दील न किया जाए और यही हिदायत जो थी वो जनरल बाजवा को दी गई, जिस पर वजीर आजम को बताया गया कि उन्हें तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें तब्दील कर दिया गया। अब वो उस वक्त की चीजों को भी बयान कर रहे हैं। उसकी वजूहात वो कहते हैं कि बाद में सामने आई, जो कि वाज़ेह तौर पर जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ के माबैन जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी को लेकर की जाने वाली एक्सटेंशन वाली डील थी, जिसके बाद के वाकयात ने यह साबित किया कि जनरल बाजवा ने महज अपने जाती मफाद के लिए, अपने जाती फायदे के लिए मुल्क का बेहद नुकसान किया। खान साहब अडियाला से यह भी पैगाम देते हैं कि ISI ने, जिसने मुल्क को दहशतगर्दी से बचाना था, उसे दहशतगर्दी के इंसदाद से हटाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगा दिया गया। खान साहब ने यह भी कहा कि PDM हुकूमत के वजीर खारजा ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया लेकिन अफगानिस्तान नहीं गया, क्योंकि उन लोगों को पाकिस्तान के अमन, हमारे लोगों के जानो माल और हमारे सिक्योरिटी इदारों की कतन कोई परवाह नहीं थी। और आज भी उनके पास दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर मुल्क को कौम जो है वो नुकसान उठा रहे। खान साहब ने अपने उस तफसीली बयान के अंदर यह भी बात की है, जो पैगाम भिजवाया उसमें मौजूदा सूरत हाल जिसमें ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में रियासत के इदारों को सियासत से पाक करके कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह बनाया। इसमें कुछ इबहम है, ये जो खान साहब की ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा इसे मुल्की और गैर मुल्की नाक़दीन ने हाइब्रिड सिस्टम की इस्तिलाह ईजाद की और हमें हदफ़े तनकीद बनाया। आज सूरत हाल ये है कि ज़मीर और कलम फरोशों की एक निहायत छोटे से गिरोह के अलावा माजी में हमें हाइब्रिड सिस्टम का ताना देने वाले हमारे नाकदीन भी जो है वो खुलकर मुल्क पे बदतरीन शख्सी आमरीत, डिक्टेटरशिप के गलबे की निशानदेही कर रहे हैं। ये बात वो ठीक कर रहे हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अवाम के मैंडेट के एहतराम, कानून की हुक्मरानी, सियासत के इस्तेकाम से वाबस्ता है और अपने लोगों के खिलाफ नंगी फिस्तायत या लश्कर कशी के जरिए दहशतगर्दी का तदारक मुमकिन है, ना ही पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब होने के इम्कानात हैं। खान साहब ये कहते हैं कि कौम की मर्जी के बरक्स फैसले करने और ताकत और बंदूक के जोर पर उन्हें अवाम से मनवाने की कोशिशों ने हमेशा मनफी नताइज पैदा किए। ये खान साहब का पैगाम है। अब ANP के एमल वली खान साहब, उन्होंने जो तकरीर की, उन्होंने कहा जी कि हमने ऑपरेशन दर ऑपरेशंस का सामना किया, हमने अपनी जानें गंवाई, हमने अपने लोग भी गंवाए, अपने फौजी जवान भी गंवाए, लेकिन हमने हासिल क्या किया और हमें उससे सबक फिर नहीं मिला और हम फिर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने उस ऑपरेशन का बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर अदम एतमाद करते हैं, हम इसको मंजूर नहीं करते। छोटे मियाँ साहब ने उसकी वजाहत की, यानी वजीर आजम साहब ने उसकी वजाहत की और वजाहत में यह कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले भी हो रहे हैं और होते रहे, वो होते रहेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और इस विजन अज़म इस्तेहकाम में फर्क क्या है? अब इसमें वो कहते हैं डिबेट होगी, तो डिबेट जिस हद तक होगी, तो आज मौलाना जो है वो असेंबली में आए और आज मौलाना जो असेंबली में आए हैं तो उससे क्या हुआ है? मौलाना की जो तकरीर थी पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर हो रही थी। हैरत अंगेज बात की है, कुछ बातें जो है वो हैरत अंगेज होती हैं कि एक इत्तेहाद बने एक हुकूमत में, वही इत्तेहाद जो है वो हुकूमत को गिरा दे, वो बरसर इक़्तिदार भी आए और उसकी सरपरस्ती जो है उस इत्तेहाद की मौलाना कर रहे हो और उन्हीं के लोग जो है, उसी इत्तेहाद के लोग, वो अगली हुकूमत बना लें
اور مولانا پھر آئے تقریر کرنے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر تقریر نشر ہو تو بار بار اس کو میوٹ کر دیا جائے. اور پھر ایک وقت یہ آئے کہ جو ہے سٹریمنگ جو ہے اس کے یوٹیوب چینل کی, جو قومی اسمبلی کا, نیشنل اسمبلی کا یوٹیوب چینل ہے, اس کی سٹریمنگ بھی بند ہو جائے. ایک وقت کے لیے میوٹ رہے, پھر آئیں مولانا پھر کوئی بات کریں, پھر میوٹ ہو جائے. بارہا میوٹ کرنے کے بعد پھر وہ اس کو سٹریمنگ کو ہی ختم کر دیں. یہ آج صورتحال تھی. انہوں نے سب سے پہلے آپریشن پہ بات کی. انہوں نے کہا جی آپریشن کا سن رہے ہیں, 2010 سے لے کے ہم نے بہت سے آپریشن دیکھے ہیں. لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا, لوگوں کو کئی اور جگہ منتقل کر دیا گیا, آپریشن در آپریشن ہوتے رہے, ہم نے اس کا سامنا کیا. 40 سال میں اس سیاست کے خارزار سے گزر کے یہاں پہ پہنچا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے میں لکی مروت, ڈیرہ اسماعیل خان, انہوں نے کوئی 10 علاقوں کے حوالے دیے, 10 شہروں کے. انہوں نے کہا جی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں یہاں پہ امارت اسلامیہ قائم ہو جائے گی, جس طرح کی صورتحال ہے. انہوں نے کہا جی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. پھر اسی بات کو دہرایا, حقیقت یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے تھانے جو ہیں وہ شام کو بند ہو جاتے ہیں, شاید ان کو حکم نامہ ہے کہ بند ہو جاؤ, وہ شام کو بند ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپریشن جو ہے ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈا بھی ہے, بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ہم آپریشن کرتے ہیں, ان کے مفاد بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں, ہم اس کو نہیں سمجھتے. ایک اس جگہ پہ آ کے ان کی بات کو میوٹ کیا گیا. انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب نے مجھے آ کے یہ کہا, مجھے خود یہ بات کی. انہوں نے کہا جی میں نے یہ باڑ لگا دی ہے. جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت میوٹ کر دیا گیا. انہوں نے کہا جی یہ باڑ لگا دی اور باڑ لگا کے یہ کہا کہ کوئی مائیکا لال ادھر سے نہیں گزر سکتا. کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ بندے آتے جاتے ہیں, باڑ کدھر ہے؟ انہوں نے اس پہ سوال اٹھایا. پھر انہوں نے چائنا کا حوالہ بھی دیا. انہوں نے چائنا کا حوالہ یہ دیا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے وزیر اعظم وہاں پہ گئے, آرمی چیف گئے, بڑی کوشش کی انہوں نے, لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ سفارتی لحاظ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ان کے مہمان ایک پاکستان میں آئے, انہوں نے ساری باتیں کی, لیکن انہوں نے کہا جی ایک جملہ سمجھ لینے کے لیے کافی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ چائنا سیدھی بات نہیں کرے گا, کبھی بھی 2 ٹوک الفاظ میں بات نہیں کرے گا. چائنا جو ہے مبہم الفاظ میں بات کرے گا آپ کو پیغام دینے کے لیے. یہ چائنا کی پالیسی رہی ہے ماؤ زیڈونگ کے بعد کی. تو چائنا نے کہتے ہیں جی کہ وہ ایک جملہ ہمارے لیے کافی ہے کہ چائنا کا یہ کہہ دینا کہ آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے اور آپ کی سیکیورٹی پوزیشن کمزور ہے, پہلے اس کو ٹھیک کریں. تو یہ اس کا ایک جملہ ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ وہاں پہ کریں گے جہاں پہ انہیں سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہوگا. وہ انہوں نے ہمارے لیے بات کر دی اور یہ ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ مولانا نے بات کی. پھر انہوں نے کہا جی ہم کہتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر ہے. آپ افغانستان والوں سے پوچھیں کہ وہ اسے پاک افغان بارڈر مانتے ہیں یا ڈیورنڈ لائن ہی کہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ صورتحال میں آپ وہاں پہ جائیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس لوگ آئے ہیں, اور وہ جو لوگ آئے ہیں انگور انڈے کا وفد آیا. انہوں نے آگے مجھ سے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پتا ہے نا ہم کس جگہ پہ رہتے ہیں, ہمارے حالات کیا ہیں. تو کہتے ہیں جی کہ ان کا اس طرح ہے کہ مسجد کے بیچ میں سے ڈیورنڈ لائن گزر رہی ہے, یعنی امام اگر پاکستان میں موجود ہے تو مقتدی جو ہے وہ افغانستان کی حدود کے اندر ہوں گے. انہوں نے کہا جی گھروں کے اندر سے گزر رہی ہے اور بتایا جاتا ہے یہ ڈیورنڈ لائن ہے, ہمیں معلوم نہیں پڑتا, بتایا جاتا ہے یہ ڈیورنڈ لائن ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا فیصلہ کوئی نہیں کیا, اور پھر ٹیکس لگا دیے گئے, اور اس حد تک ٹیکس لگائے گئے ہیں کہ ریاست شقی القلب ہو چکی ہے, اور ریاست کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور لوگ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر سونا, اپنی بالیاں جو ہیں وہ فروخت کر رہی ہیں, اور اس سے انہوں نے گھر کا خرچہ چلایا, اور اب گھر کے دروازے بیچنے تک کی نوبت آ گئی ہے. اب انہوں نے بجٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہا, انہوں نے کہا جی لاکھوں کے ٹیکس لگا دیں آپ, لیکن عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ عوام کو آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں رہا. انہوں نے پھر اپنا بھی حوالہ دیا, انہوں نے کہا جی میں کسی خاص جماعت کی بات نہیں کر رہا, لیکن جب عوام کو یہ پتا ہوگا کہ آپ نے جو ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ ٹیکس جو ہے ان کے اوپر خرچ نہیں کرنے, وہ بین الاقوامی ادائیگیوں کے لیے دے دینے ہیں, تو جو عوام ہے وہ پھر دنیا کے بینکس کو بھرنے کی کوشش کیوں کرے گی اپنا پیسہ لگا کے؟ وہ نہیں بھرے گی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ ان کے اوپر نہیں خرچ کریں گے اور بیرونی قرضے ہی ادا کرتے رہیں گے تو وہ نہیں دیں گے. اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا جی انگریز دور کے اندر ٹیکس چوری ہوا کرتا تھا, اور وہ اس لیے چوری ہوا کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ انگریزوں کو ہم ٹیکس کیوں دیں, کیونکہ یہ اٹھائیں گے اور باہر جا کے بنا لیں گے, یہ ہم پہ تو انویسٹ نہیں کریں گے, ہمارے اوپر تو خرچ نہیں کریں گے.
انہوں نے کہا جی میں گیا ادھر تو مجھے یہ بتایا گیا یہ جو عمارتیں ہیں نا یہ چوری کے پیسوں سے ہیں، کہ انہوں نے ہندوستان سے پیسہ چوری کر کے لا کے یہاں پہ عمارتیں بنائی ہیں، یہ ہمارا پیسہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی انڈیا نے کیا سیکھا کہ ملکہ برطانیہ انڈیا گئی، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جانا تھا، لیکن پارلیمنٹ میں داخلے سے پہلے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ پہلے 100 سال جو آپ نے ہمارے اوپر حکمرانی کی، یہاں پہ جو چوریاں کی، آپ نے ظلم و ستم کیے، آپ پہلے اس کی معافی مانگے، پھر آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ تو ملکہ برطانیہ نے وہاں پر معافی مانگی اور بعد میں پارلیمنٹ میں جانے کی اجازت دی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ برطانیہ پاکستان میں آئی، یہاں کی پارلیمنٹ میں جانا تھا تو ہمارے اسپیکر صاحب اور ہمارے یہاں کے وزراء انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے پہلے بھی تابع دار تھے، ہم آپ کے اب بھی تابع دار رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایسی سوچ ہوگی تو پھر کون آپ کے اوپر بھروسہ کرے گا، کون آپ کے اوپر انویسٹ کرے گا؟ تو یہ آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی اس وقت، جو بقول مولانا صاحب کے معروضی حالات کی بنیاد کے اوپر اتحاد نہیں ہونے چاہیے، اتحاد دیر پا ہونے چاہیے، نہیں تو بعد میں لوگ شہباز شریف اور آصف زرداری بن جاتے ہیں، تو یہ اتحاد کس حد تک قائم رہتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پہ بحث و مباحثہ کتنا ہوتا ہے، اس کی ایک رمق ابھی باقی ہے، وہ تفصیل اگلے ولاگ میں دوں گا۔ تب تک لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے